الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بر محمد وعلى محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر گرمی بہت زیادہ ہے اس کا مجھے احساس ہے لیکن آپ کی آواز بتا رہی ہے کہ کچھ زیادہ ہی گرمی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین اب الزہراء و اب القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المقتولین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا صلوات خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
خدا بانیان مجالس کی اس سعی و محنت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کو حقیقی معنوں میں مظلوم کربلا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو حقیقی معنوں میں شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا مجھے وہ الفاظ زبان پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی ذات راضی ہو۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ مجمع زیادہ بکھرا ہوا نہیں ہے، لیکن صلوات کے اندر جو ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ بلند آواز میں بلند تر صلوات۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان کہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، سوچئے گا، آج تاسوعہ ہے۔ تاسوعہ حقیقت میں سوچنے کا دن ہے۔ آج کے دن عصر سے پہلے فوج اشقیاء خیمہ حسینی پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آنے والی رات مہلت کے طور پر مانگی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں مہلت مانگی نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام نے مہلت دی ہے۔ اگر مہلت نہ دیتے ہر نہ بنتا۔ حضرت ہر جہنم کی وادی کو چھوڑ کر جنت کی وادی میں نہ آتے۔ آج کا دن سوچنے کا دن ہے، غور کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن ہر بننے کا دن ہے۔ لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسینی میں آنے کا دن ہے۔ غور کیجئے، وہ خالق کائنات اگر ہمیں خلق نہ کرتا، ہمارا کوئی زور تھا؟ ہم کوئی احتجاج کر سکتے تھے؟ احتجاج تو تب کرتے جب ہوتے۔ اس خالق کائنات نے ہمیں ازل سے وجود بخشا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے اس پروردگار نے۔ یہ اس لیسا کمثلہ شیء کا احسان ہے کہ اس نے اس لم یکن شیئا مذکورہ کو شے بنا دیا۔ اس ایک نعمت پر پروردگار کا اگر شکر ادا کرنے لگیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ پھر غور کیجئے گا کہ خدا نے عام انسان نہیں بنایا، خدا نے ہمیں محبت اہل بیت علیہ السلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا کی تمام نعمتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، یہ جو اہل بیت کی محبت کی نعمت ہمارے دل میں ہے، اس کو کسی اور نعمت پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو جوہر ہے، یہ جو گوہر ہے، یہ جو محبت اہل بیت کی صورت میں خدا نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو کسی اور نعمت پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس نعمت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، خلقوا شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ وَأُجِّنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور پھر اس مٹی کو ہمارے ولا کے پانی سے گوندھا گیا ہے۔ شیعہ علی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، ولائے اہل بیت کے پانی سے گوندھا گیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اہل بیت پیغمبر خوش ہوتے ہیں، یہ ماننے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ جب اہل بیت پیغمبر مغموم ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ماننے والے مغموم ہو جایا کرتے ہیں۔
یہ نعمت ہے، عزاداری سید الشہداء وہ نعمت ہے کہ جس کی بدولت ایک انسان انسان بنتا ہے، ایک انسان حر بنتا ہے، ایک انسان غیرت مند بنتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس نعمت کے بارے میں اگر غور کیا جائے، سوچا جائے، یہ نعمت کب ملی، کس نے یہ عزاداری کی، اس کی تاریخ کیا ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا عزادار کون تھا؟ کس کا عزادار؟ حسین کا عزادار پہلا کون تھا؟ حضرت مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں ایک باقاعدہ باب بنایا ہے جس کا نام رکھا ہے من بقا علی الحسین، کون کون رویا ہے حسین پر۔ اس میں پہلا جو عزادار ہے اس کا تعارف کرواتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے جنت سے نکال دیا، جب عتاب الہی میں گرفتار ہوئے، توبہ کرنا شروع کی، گریہ کرنا شروع کیا، خدا کو رحم آیا۔ خدا نے فرمایا جبرائیل جاؤ، جا کر آدم کو مجھے منانے کا طریقہ سکھاؤ۔ غور کیجئے وہ کتنا کریم ہے جو خود ناراض ہوتا ہے پھر اپنے منانے کے طریقے بھی خود بتاتا ہے۔ کہا جاؤ آدم کو بتاؤ میں کیسے راضی ہوتا ہوں، اور پھر جناب جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے آدم اگر رب کو منانا چاہتا ہے تو یوں دعا کر، یا حامد بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ جب نام سنا ہے نا حسین ابن علی کا، اس وقت حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوال کیا اے فرشتہ الہی مجھے یہ بتا یہ حسین کون ہے؟ کہا پہلے میں نے چند اور شخصیات کے نام بھی لیے ہیں، ان کے نام آپ نے نہیں پوچھا یہ کون ہے، یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا جب سے اس نام کو سنا ہے دل غمگین ہو گیا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں آنسو بہاؤں۔ حضرت جبریل نے بتایا یہ تیری نسل سے آخری نبی ہوگا، اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا، اس کو اس کے نانا کی امت کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ کیا۔ یعنی یہ عزاداری ہر وہ شخص کرتا ہے، یہ مذہب سے بالا تر ہے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے، جو آدم کی اولاد ہے، جس کے اندر آدمیت موجود ہے وہ ضرور حسین پہ آنسو بہائے گا۔ جس کے اندر آدمیت موجود ہے، جو آدم کی اولاد ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے موجود ہیں کہ جب بھی کسی نبی کا گزر ہوا ہے کربلا کی خاک سے، اس نے وہاں پر حسین ابن علی پہ آنسو بہائے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور مرحلہ ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، اس رسول نے زندگی میں کئی دفعہ حسین پہ عزاداری کی ہے۔ ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ پہلا دن جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو لے کر آئیں اور اپنے بابا کی خدمت میں پیش کیا، رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا یا اپنے بیٹے کو بوسہ دیا ہے اور رونا شروع کر دیا ہے۔ بی بی نے سوال کیا بابا خدا نے نعمت عطا کی تھی، خوش ہونے کا وقت ہے، گریہ کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہی، میرے اسی بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا، علی علیہ السلام نے گریہ کیا، رسول اسلام نے گریہ کیا۔ زندگی میں ایک دن نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا
کہ رسول اسلام حضرت علی علیہ السلام سے کہتے ہیں یا علی اپنے بیٹے حسین کو ہاتھوں سے پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں سے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے، رسول اسلام پیشانی سے لے کر پاؤں تک بوسے دیتے اور گریا کرتے۔ پوچھا جاتا یا رسول اللہ حسین سے محبت تو ہے آپ کو، یہ اتنے بوسے کیوں، اتنا گریا کیوں؟ کہتے جہاں جہاں زخم لگے گا اس مقام پہ بوسے دے کر گریا کر رہا ہوں، جس جس جگہ پر زخم لگے گا اس جگہ پر بوسے دے رہا ہوں۔ اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، سب نے سنا ہوا ہے، حضرت ام سلمہ کے گھر موجود ہیں اور منع کیا ہے رسول نے کہ کوئی بھی آئے اس کو اندر نہیں آنے دینا، میں آرام کر رہا ہوں۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن یہ رسول کا بیٹا دوڑ کر اپنے نانا کے پاس پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں نے اندر سے رسول اللہ کے بلک بلک کے رونے کی آواز سنی۔ میں جب اندر گئی تو میں جا کیا دیکھا کہ علی کا یہ بیٹا حسین رسول اسلام کے سینے پہ سویا ہوا ہے۔ رسول اسلام کبھی گردن کے دائیں طرف بوسے دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف بوسے دیتے ہیں اور اتنا گریا کر رہے ہیں کہ رسول اسلام کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ کہا یا رسول اللہ حسین سے محبت تو آپ کرتے ہیں، یہ اتنا گریا کیوں؟ کہا ابھی فرشتہ الہی آیا ہے، اس نے آ کر کہا ہے تیرے اس حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور مجھے وہ مٹی بھی دے کر گئے ہیں کہ جب تک یہ مٹی کا رنگ تبدیل ہو سمجھ جانا تمہارا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ یہاں پر کہنا بنتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے واقعے کو، چھوٹی چھوٹی سنت کو رسول اللہ نے اگر کنگھی کی تو کنگھی میں نے اپنے پاس رکھ لی، رسول اللہ نے اگر مسواک کیا مسواک کو میں نے سنت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ کیا یہ سنت نہیں ہے کہ حسین کے غم پہ رویا جائے، حسین کے غم کو بیان کیا جائے اور گریا کیا جائے؟ یہ بھی سنت الرسول ہے۔ اہل بیت کے ماننے والوں نے اس سنت کو احیا کیا ہے۔ علی علیہ السلام، میں ہر امام کا ایک ایک واقعہ آپ کی زندگی میں اس لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کتنا قیمتی گوہر ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں مجمع مکس ہے، ہر وہ بندہ کہ جو غیرت مند ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ علی علیہ السلام ایک دفعہ نہیں، زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے علی علیہ السلام کے پاس سے گزرتے، امام علیہ السلام رونا شروع کر دیتے۔ سوال کیا جاتا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ امام فرماتے تھے کہ جلد ہی میرے اس بیٹے کو قتل کیا جائے گا اور اس پر زمین و آسمان گریا کریں گے، اس پر زمین و آسمان گریا کریں گے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ جنگ صفین سے جب علی علیہ السلام واپس آ رہے تھے اور پہنچے ہیں کربلا کی سرزمین پر، وہاں پر گھوڑا رک گیا، علی علیہ السلام نیچے اترے، مٹی کو اٹھایا، سونگھا، کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے عاشقوں کو گرایا جائے گا۔ گریا کیا۔ اصحاب نے آ کر پوچھا علی علیہ السلام سے مولا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیٹیوں کو اسیر کیا جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، ایک ہی واقعہ سناتا ہوں۔ آخری وقت ہے امام حسن علیہ السلام کا، زہر مل چکی ہے، امام تڑپ رہے ہیں، امام کا سر امام حسین علیہ السلام کی گود میں ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے محسوس کیا کہ حسین کی آنکھوں سے پانی میرے چہرے پہ گرا ہے، امام نے آنکھیں کھول کر کہا حسین گریا کر رہے ہیں؟ کہا بھیا آپ کی حالت بہت نازک ہے، اس پہ گریا نہ کروں تو کیا کروں؟ کہا حسین میری حالت جو بھی ہو، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اس جیسا دن جیسے تم پر آئے گا کسی پہ نہیں آیا۔
جو مصیبت آپ پر آئے گی اس طرح کی مصیبت کسی پر نہیں آئے گی۔ پھر سوال کیا گیا کیا ہوگا؟ ایک ایک واقعہ امام حسن نے بیان کیا۔ اہل بیت کو امام حسن کا درد بھول گیا، سب نے حسین پہ رونا شروع کر دیا۔ مختصر کرتا ہوں، امام سجاد علیہ السلام کتنا گریہ کیا ہے۔ کسی جوان کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے، بازار کی بھیڑ کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے، ٹھنڈا پانی دیکھتے رونا شروع کر دیتے، کسی حیوان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے رونا شروع کر دیتے۔ امام باقر علیہ السلام، یہ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، امام باقر علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے، یہ آخری گواہ ہے، چشمدید گواہ واقعہ کربلا کا۔ امام جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں، اور وصیت کرتے ہوئے دینار کا ایک تھیلا وہ امام صادق علیہ السلام کو پیش کیا۔ کہا بابا یہ جو رقم ہے اس کا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا اس رقم سے منا کے میدان میں ہر سال میرے جد کی عزاداری کروانا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، ایک وقت کا امام جا رہا ہے، دوسرے وقت کے امام کو وصیت کر رہا ہے، اور اس وصیت میں جگہ بھی معین کر رہا ہے، پیسے بھی دے کر جا رہے ہیں کہ ہر سال منا کے میدان میں جہاں سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں میرے جد کی عزاداری کروانا۔ یہ ہے عزاداری کی اہمیت۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام کا صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے جن کا نام ہے ابن شبیب۔ ابن شبیب امام علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام نے پوچھا شبیب آج کیا دن ہے؟ کہا پہلی محرم ہے۔ امام نے رونا شروع کر دیا۔ یہ پوچھتا ہے رو کیوں رہے ہیں؟ کہا یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اے ابن شبیب جب بھی تو رونا چاہے نا میرے جد حسین پہ گریہ کرنا۔ کیوں مولا؟ کہا فإنہ ذبح کالقبش، اس لیے کہ میرے جد کو حیوانوں کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ عزاداری ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ لوگ جو اشعار پڑھا کرتے تھے، جو مصیبت امام حسین علیہ السلام کو اشعار کی صورت میں پیش کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے، عزت و احترام دے کر ان کو کہتے تھے کہ میرے جد کی مظلومی پہ شعر پڑھو۔ خود بھی شعر سنتے تھے، روتے تھے، اور اپنے اصحاب کو بھی کہتے تھے کہ رویا کرو حسین پر۔ یہ اہمیت کیوں ہے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اتنی زیادہ اہمیت کہ ہر امام نے اپنے دور میں اس کا خصوصی انتظام کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی گریہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی ہدف نہ ہو؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل، عقل مند کا کوئی بھی کام بغیر ہدف کے نہیں ہوتا، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے۔ یہ جو عزاداری سید الشہداء جس کو امام حسین علیہ السلام کی غربت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور ہر امام نے، ہر معصوم نے اس کے لیے سپیشل انتظام کیا ہے، کیا بغیر ہدف کے ہے یہ عزاداری؟ صرف میرا رونا مقصود ہے یا نہ اس کا کوئی ہدف ہے؟ اس کا وہی ہدف ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف ہے۔ یہ واقعہ کربلا کو واقعہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ واقعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہو اور ختم ہو جائے۔ سانحہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی پلاننگ نہ ہو۔ حادثہ وہ ہوتا ہے جو ایمرجنسی میں پیش آئے۔ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ سانحہ نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے۔
یہ تحریک ہے. اس تحریک کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تسلسل ہوتا ہے اور وہ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک اس کا ہدف حاصل نہ ہو جائے. تحریک کربلا اس کا ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ ولایت جو اپنے محور سے جدا ہو گئی تھی، ولی سے جو مسند ولایت لے لی گئی تھی، ولی کو اس کی مسند تک پہنچانا، یہ ہدف ہے اس عزاداری کا. علی علیہ السلام سے مسند خلافت لے لی گئی، ائمہ سے ولایت کو جدا کر دیا گیا، خلافت کسی اور کے پاس چلی گئی. ائمہ معصومین علیہ السلام کو اس مسند خلافت تک پہنچانے کا احتجاجی تحریک کا نام ہے کربلا، جس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے کربلا کی سرزمین پر. حسین ابن علی علیہ السلام نے قربانی دے کر لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ تمہاری دنیا تمہیں عزیز ہے، تمہاری اولاد تمہیں عزیز ہے، تمہاری دولت تمہیں عزیز ہے، تمہارے گھر تمہیں عزیز ہیں، لیکن مجھے اسلام عزیز ہے. میں اسلام کے لیے گھر چھوڑوں گا، میں اسلام کے لیے اولاد دوں گا، میں اسلام کے لیے ناموس قربان کروں گا، میں اسلام کے لیے جان دوں گا. اور امام حسین علیہ السلام نے یہ عملاً کر کے دکھایا. اگر یہ عزاداری کی تحریک نہ ہوتی، دوسرا مرحلہ اس تحریک کا وہ عزاداری ہے. وہی مقصد جو امام حسین علیہ السلام کا تھا، وہی مقصد اس عزاداری کا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے اہداف کو بیان کیا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کہا انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں نہ کسی خوشگزرانی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ کوئی فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ کوئی ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. کس لیے نکل رہا ہوں؟ لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہاں پر امام علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے بابا علی کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. غور کیجئے امام نے کیا فرمایا ہے؟ لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں اپنے جد رسول اللہ کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں. یعنی کیا؟ جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی اصلاح چاہتے ہیں رسول کے یہ بیٹے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کے لیے بھی ان کے راستے کھلے ہونے چاہیے. عزاداری میں بھی ہر اس شخص کو آنا چاہیے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. یہ عزاداری ایک اصلاحی تحریک ہے جو امام حسین علیہ السلام نے شروع کی، جس میں امت کی اصلاح کرنی ہے. آج کا دن نعروں کا دن نہیں ہے، آج کا دن سوچنے کا دن ہے، آج کا دن غور و فکر کرنے کا دن ہے. آج کا دن جس طرح ماہ مبارک رمضان آئے اور گزر جائے اور گناہ معاف نہ ہوں، اس کا مطلب ہے یہ شقی ترین انسان ہے کہ ماہ مبارک آیا، مغفرتوں کا مہینہ آیا، رحمتوں کا مہینہ آیا، اور پھر بھی گناہ باقی رہ گئے. اسی طرح اگر کسی کی زندگی میں محرم الحرام آئے اور اس کی زندگی کا انداز تبدیل نہ ہو، اس کے سوچنے کا انداز تبدیل نہ ہو، یہ بھی شقاوت سے کمتر نہیں ہے. عشرہ گزار چکے ہیں ہم، آج سوچنے کا دن ہے، حر بننے کا دن ہے. امام حسین علیہ السلام نے یہ تحریک ہماری اصلاح کے لیے شروع کی. میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی زندگی بنانے کے لیے مال خرچ کرے، اپنا سب کچھ قربان کر دے کہ میری اولاد بہترین زندگی گزارے گی، اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور وہ اولاد اصلاح کی بجائے خدا نخواستہ خراب ہو جائے، اس باپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. اس لیے کہ اس نے خرچ کیا ہوتا ہے. جتنا زیادہ خرچ کیا ہوگا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی. کیا حسین کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جس نے اکبر میری اصلاح کے لیے قربان کر دیا؟
جب میرے کردار، میرا نامہ اعمال میرے وقت کے امام کے پاس جاتا ہوگا، کیا وہ خوش ہوتے ہوں گے یا آنسو بہاتے ہوں گے؟ غور کرنے کا دن ہے، اصلاح کرنے کا دن ہے۔ یزید کی فوج سے اٹھ کر حسین کی فوج میں آنے کا دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہماری اصلاح کے لیے، میں کیسے اٹھتا ہوں، میں کیسے بیٹھتا ہوں، میں کیسے کھاتا ہوں، میں کیسے پیتا ہوں، میرا گھر میں سلوک کیا ہے، میرا دوستوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، میرا باہر سلوک کیا ہے، میں معاملات میں کیسا ہوں، میں عبادات میں کیسا ہوں، یہی بھی اصلاح ہے۔ مجھے ایک ایک کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ اس اصلاح پر مجھے بنانے کے لیے، میرے کردار کو بنانے کے لیے کتنا خرچ ہوا ہے۔ کربلا کے میدان میں شقی اپنی شقاوت پہ موجود تھا، انتہا پہ موجود تھا، اور ادھر رحمت کا نزول ہو رہا تھا، ادھر ظلم ہو رہا تھا اور ادھر صبر ہو رہا تھا، ادھر ظلم میں اضافہ ہو رہا تھا، ادھر استقامت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ فوج اشقیاء میں ایک شقی ترین انسان کا نام ہے حرملہ۔ حرملہ نے کربلا میں 3 تیر چلائے ہیں، 3 تیر چلائے ہیں اس نے، اور اس کے تیروں نے حسین کے گھر کو اجاڑ دیا ہے۔ 3 تیر چلائے ہیں اس بدبخت نے، شقی ترین انسان ہے یہ، اور جتنا نقصان اس کے تیروں نے کیا ہے نا، اتنا کسی اور نے نقصان نہیں کیا۔ اس نے پہلا تیر کب چلایا؟ اس نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسین کا بھائی عباس پانی لینے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے آئے ہیں، 4000 کی فوج کو ہٹا کر نہر علقمہ میں داخل ہوئے، پانی بھرا، صرف مشک نہیں بھری، جناب عباس نے اپنے چلو میں بھی پانی لیا، آنکھوں کے سامنے لا کر اس کو زمین پہ دے مارا اور کہا نہیں پیتا کیونکہ سکینہ پیاسی ہے، وفا کا حق ادا نہیں ہوتا اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے۔ جناب عباس پانی بھر کر باہر نکلے، عمر ابن سعد کہتا ہے اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ سب نے مل کر حملہ کیا جناب عباس پر، ایک ملعون نے حملہ کیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، جناب عباس کو پانی لے کر جانا تھا، مشک کو بچایا، بائیں بازو میں ڈال لیا۔ دوسرے ملعون نے حملہ کیا، بایاں بازو قلم ہوا، جناب عباس نے مشک کے تسمے منہ میں ڈال لیے، سینے کو ڈھال بنایا اور سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لے کر چلے۔ اتنے میں عمر ابن سعد آیا ہے حرملہ کے پاس اور آ کر کہتا ہے حرملہ اگر یہ پانی پہنچ گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ یہ کہتا ہے میں نے تیر نکالا، میں نے تیر نکال کر نشانہ لیا عباس کے سر کا، لیکن میں نے دیکھا عباس کا سر پہلے زخمی ہے، میں نے پہلو کا نشانہ لیا، میں نے دیکھا عباس کے بازو کٹ چکے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کو میں نشانہ بناؤں کہ عباس کی آس ٹوٹے؟ کہتا ہے میں نے مشک کا نشانہ بنایا اور میں تیر مشک میں مارا، مشک میں تیر نہیں لگا، یہ سکینہ کی پیاس میں لگا ہے تیر، اور عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اب جناب عباس خیموں کی طرف نہیں جا رہے، اب بشکیہ کی طرف مڑے ہیں۔ جو زائرین ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ جہاں پہ بازو کٹے ہیں وہ جگہ خیموں کے قریب ہے، جہاں پہ عباس اترے ہیں وہ جگہ خیموں سے دور ہے، اس لیے کہ جناب عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا تھا
اور پھر کہا تھا اب اس زندگی کی کیا قیمت کہ میں اپنے امیر کے بیٹوں کے لیے پانی نہ لے جا سکا۔ یہ پہلا تیر ہے جو اس ملعون نے چلایا ہے۔ دوسرا تیر بتاؤں اس نے کہاں چلایا؟ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اس نے پہلا تیر حضرت عباس کی اس مشق پہ چلایا ہے۔ دوسرا تیر اس نے کب چلایا؟ جب کوئی نہیں بچا نا حسین کا، سارے مارے گئے۔ اکبر چلا گیا، عباس چلا گیا، قاسم چلا گیا، عون و محمد چلے گئے، حبیب ابن مظاہر چلا گیا، مسلم ابن اوسجہ چلا گیا۔ درمیان میں بیٹھا ہے غریب، ایک طرف بہنوں کے خیمے، دوسری طرف شہداء کی لاشیں، خود اتنا زخمی ہے کہ سانس بھی لیتے ہیں تو زخموں سے خون جاری ہو جاتا ہے، ابرو کٹے ہوئے ہیں، رخسار زخمی ہیں، ہونٹ زخمی ہیں، چلنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام تلوار کے نیام کے آسرے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بلا کر کہتے ہیں کہاں چلے گئے ہو علی اکبر، کہاں چلے گئے ہو عباس؟ میں ایک دفعہ بلاتا تھا، کئی دفعہ جی کرتے تھے، آج میں بلا رہا ہوں مجھے جواب نہیں دے رہے۔ پھر خود ہی فرماتے ہاں تم اس طرف چلے گئے ہو جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ اتنے میں خیموں کی طرف نگاہ پڑتی ہے، فرماتے ہیں حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرے؟ حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میں غریب کی مدد کرے؟ یہ جملے سننے تھے، ایک کوہرام مچا ہے خیموں کے اندر۔ حسین علیہ السلام خیموں میں تشریف لے گئے، کیا دیکھا ہے؟ تمام خواتین ایک جگہ پہ اکٹھی ہیں، رو رہی ہیں۔ امام حسین نے پوچھا بہن زینب کوئی قضیہ ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہوا، آپ کی آواز سن کر آپ کے اصغر نے، آپ کے ننھے مجاہد نے اپنے آپ کو پنگھوڑے کے نیچے گرا دیا ہے۔ امام حسین نے اپنے اس ننھے مجاہد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور لے کر چلے۔ کہاں پہ آئے؟ اشقیاء کے سامنے، اور آ کر کیا کہا؟ او قوم اشقیاء، تمہارا مجرم میں ہوں، یہ بچہ تو صرف 6 مہینے کا ہے، اس کو پانی چاہیے۔ حالت کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر بتائیے حالت، اما ترونہ کیف یتلظی عطشانا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ کیسے تلظی کر رہا ہے میرا یہ بچہ؟ تلظی مچھلی کی حالت کو کہا جاتا ہے۔ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے نا تو پہلے اچھلتی ہے، کبھی دائیں اچھلتی ہے، کبھی بائیں اچھلتی ہے۔ جب یہ اچھلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے نا پھر یہ اپنی کروٹیں بدلنا شروع کر دیتی ہے، کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے، پھر بائیں کروٹ بدلتی ہے۔ جب یہ حالت بھی ختم ہو جاتی ہے نا پھر یہ مچھلی منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے اصغر پہ ایک ایسی حالت بھی طاری ہو گئی کہ اصغر منہ کھول ہیں تو بند نہیں کر سکتے، منہ بند کرتے ہیں تو کھول نہیں سکتے۔ اس ملعون نے ہرمل کے آ کر کہا اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو ختم کرو۔ یہ ہرملہ کہتا ہے میں نے تیر اٹھایا، تیر کیسا تھا؟ جو حیوانوں پہ چلایا جاتا ہے، میں نے اس تیر کو علی اصغر کے گلے پہ مارا۔ یہ علی اصغر کے گلے کو زخمی نہیں کیا بلکہ کیا ہوا؟ زوبیا من الاذن الى الاذن، او اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر حسین کا بازو زخمی نہ ہوتا وہ جدھر تیر جاتا اصغر ساتھ جاتا۔ اجرکم ربکم اجرکم علی اللہ۔ تیسرا تیر اس نے کہا استعمال کیا ہے
جب بہنوں کو ودا کر کے حسین آیا ہے نا میدان میں، اور حسین نے آ کر جنگ کی ہے، حسین کی جنگ کو دیکھ کر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ غریب کہتا تھا اور رک کر جنگ کرو میں اکبر کا بابا ہوں، اور رک کر جنگ کرو میں غازی کا بھائی ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ایک وقت ایسا آیا، حسین کو کہا حسین تم جنگ کر رہے ہو، تمہاری بہنوں کے خیمے پہ حملہ ہو گیا ہے۔ جناب امام حسین نے جب پلٹ کر دیکھا، ایک ملعون نے امام کے پیشانی میں ایک ایسا پتھر مارا جس سے امام کی آنکھوں میں خون آ گیا، امام کی آنکھوں میں خون آیا۔ امام نے اپنی عبا اٹھا کر وہ خون صاف کرنا چاہا، اور ملا کہتا ہے میں نے ایک تیر مارا جو حسین کے جگر میں لگا، اور یہ تیر ایسا تھا جو پیچھے کی طرف سے باہر نکل گیا، جس کے بعد حسین زین پہ قائم نہ رہ سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔